بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے اندر داخلے کا منظر۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کی ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کوٹ انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دے گا، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان میں کچھ خصوصیات انبیاء والی بھی ہوں گی، جیسے حضرت آدم کا قد 130 فٹ کا تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا، ایوب علیہ السلام والی صفات، دل والی صفات ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نوازا جائے گا۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کی خصوصیات کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو، اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورہ واقعہ۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی، جو کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ سورۃ واقعہ، آیت نمبر 24۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہوئے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہے، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ بھی میں بتانا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے اوپر کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گو تکیے لگواؤں گا اور آگے سرائیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورہ دہر، آیت نمبر 13۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ سورہ مطففین، آیت نمبر 27-28۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے، جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کی 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے۔ اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کا اور مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورہ دہر، آیت نمبر 5۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے، دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ کورڈ ہوگا، اور خادم سے کہے گا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ نے خادم آ کر بتائے گا، باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے، یہ پھل بھیجا ہے، اللہ نے یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو
فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو، تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا۔ جسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا۔ اس سے پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور؟ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے دیا گیا تھا ہمیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے۔ یا جیسے ہمارے یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یا تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تم کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں لیکن وہ کہے گا، اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔